چلیں آج جدید تاریخ کی ایک بہت ہی خاص اور ڈرامائی تشریح کو دیکھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جس کی شروعات ہوتی ہے ایک 1400 سال پرانی پیشن گوئی سے۔ یہ جو پوری کہانی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مرکز یہی 1400 سال پرانی پیشن گوئی ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ آج مسلم دنیا جس حال میں ہے اس کی وجہ اسی پیشن گوئی میں چھپی ہے۔ لیکن اس پیشن گوئی کی اصل اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ماخذ ہمیں سب سے پہلے تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتا ہے، ایک ایسے دور میں جب مسلم دنیا کے پاس بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ تھا۔ ذرا سوچیں، ماخذ یہ کہتا ہے کہ پورے 1000 سال تک مسلم دنیا ہی دنیا کی سپر پاور تھی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، فوجی طاقت، ہر چیز میں سب سے آگے۔ لیکن پھر یہ پورا بیانیہ ایک لمحے پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، ایک ٹیکنالوجی سے جڑا فیصلہ جسے ایک بہت بڑے زوال کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا موڑ یہ تھا کہ پرنٹنگ پریس پر سلطنت عثمانیہ اور یورپ میں کتنا مختلف رد عمل دکھایا۔ تو ماخذ کے مطابق یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ واقعات کا سلسلہ بالکل واضح ہے۔ ایک ٹیکنالوجی یعنی پرنٹنگ پریس براہ راست یورپ کے سائنسی غلبے کی وجہ بنی۔ طاقت کی یہ تبدیلی، یہ بیانیہ بتاتا ہے، آخرکار آخری عظیم مسلم سلطنت کے خاتمے پر ختم ہوئی، اور اسی کے ساتھ دنیا کا نقشہ بھی بدل گیا۔ اس ماخذ کے لیے پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، نہیں، یہ مسلم غلبے کے 1000 سالہ دور کا اختتام تھا۔ اس نئے عالمی نظام میں یہ بیانیہ کچھ ایسی اہم شخصیات کو سامنے لاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طاقت کے ان نئے مراکز کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ ماخذ شاہ فیصل کو پہلے بڑے رہنما کے طور پر دکھاتا ہے جس نے امریکہ اسرائیل اتحاد کا براہ راست مقابلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، معاشی دباؤ۔ شاہ فیصل کی موت کے گہرے اثرات کو سمجھانے کے لیے ماخذ اس وقت کے ایک ٹی وی اینکر کے اس جذباتی بیان کا حوالہ دیتا ہے۔ شاہ فیصل کی موت کو صرف 4 سال ہی ہوئے تھے کہ منظرنامہ اچانک بدل جاتا ہے۔ ایران میں ایک نیا چیلنج کرنے والا ابھر رہا تھا، آیت اللہ خمینی۔ ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ خمینی کا نظریہ اس وقت کے عالمی نظام کے لیے ایک سیدھا خطرہ تھا، اور اسی وجہ سے سپر پاورز نے 2 مسلمان ملکوں کے درمیان جنگ شروع کروا دی۔ خمینی کی موت کے بعد ماخذ اپنی توجہ ایک ایسی دشمنی پر مرکوز کرتا ہے جو ان کے جانشین اور اسرائیل کے ایک ابھرتے ہوئے رہنما کے درمیان تھی۔ اور ماخذ کے مطابق جدید دور کا جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ یہی ہے، ان 2 رہنماؤں کے درمیان ایک براہ راست ذاتی اور اسٹریٹجک جنگ۔ اچھا، اب یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آگے جو کچھ آ رہا ہے اسے ماخذ نے ایک قیاس رائے کے طور پر پیش کیا ہے، نہ کہ ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر۔ یہ بیانیہ واقعات کا ایک بہت ہی خاص سلسلہ بناتا ہے۔ یہ امریکہ کے ایک اندرونی اسکینڈل کو براہ راست ایک بہت بڑی عالمی سیاسی تبدیلی اور فوجی کارروائی سے جوڑتا ہے۔ اس کے بعد ماخذ ایک بہت ہی ٹھوس فوجی آپریشن کی تفصیل بتاتا ہے جس کا انجام ایران کے سپریم لیڈر کے قتل پر ہوتا ہے۔ ماخذ کا راوی اس منظرنامے کا اختتام ایک گہرے افسوس کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی اتنی بڑی تعداد کے باوجود دنیا کے مسلمان اس واقعے کو روکنے میں بالکل بے بس تھے۔ اور اس طرح یہ بیانیہ گھوم پھر کر وہیں واپس آ جاتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، اور ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے: کیا تاریخ کا یہ پورا چکر شروع سے ہی طے شدہ تھا؟